دوسرا مسئلہ، اللہ نے ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فہدا، پھر ہدایت دے دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ہدایت دیتا ہے؟ اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے، اور پھر مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جیسے امتحان حال میں استاد بچوں کو بٹھاتا ہے اور پھر انہیں پرچہ کرواتا ہے۔ کوئی طالب علم غلط پرچہ کرتا ہے، استاد اس کو دیکھتا ہے، ممتحن اس کو دیکھتا ہے کہ غلط لکھ رہا ہے، لیکن اس کو کہتا نہیں ہے کہ بچہ تو غلط لکھ رہا ہے۔ لکھتے لکھتے اگر اس نے پورے پرچے کو فل کر دیا اور سپلی مانگ لی اور ورقہ مانگ لیا، استاد اس کو ورقہ اور دے دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تو لکھی غلط رہا ہے۔ اگر استاد اس کو کہہ دے کہ تو غلط لکھ رہا ہے تو اس استاد پر، اس ممتحن کے اوپر کاپی کا کیس لگے گا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ مثال اللہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ دنیا میں انسانوں کا امتحان لے رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ امتحان بچوں کے امتحان کی طرح ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ استاد اپنے بچوں سے امتحان لیتا ہے، اسی طرح اللہ بھی امتحان لیتا ہے، نہ، یہ غلط ہے۔ اللہ کا امتحان بے مثال امتحان ہے۔ اللہ کے کسی بھی کام کے لیے کوئی مثال دینا جائز ہی نہیں ہے، خود قرآن نے منع کیا ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ جیسا نہ کوئی ذات میں ہے نہ صفات میں ہے۔ اللہ کے ذات جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اللہ کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں ہے صفت۔ مثال دی جاتی ہے اس وقت جب مثال ممثل لہو کے من و جن برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی دنیا کا کام من وجہ بھی مشابہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ صفات میں نہ ذات میں۔ اس وجہ سے اللہ کے کسی بھی کام کے لیے دنیا کو کوئی مثال دینا یہ جہالت ہے۔ اللہ دنیا میں انسانوں کا امتحان لے رہا ہے، لیکن یہ امتحان اللہ پاک کا بالکل بے مثال امتحان ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کے لیے اس کی صفات کا کوئی مثال بیان کیا جائے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن پاک نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو، ایک، اور دوسری چیز کیا فرمائے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ اللہ کی ذات جیسا کوئی ہے نہ صفات جیسا کوئی ہے۔ گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا، مثال اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو، اور کوئی مثال اللہ کا ہے بھی نہیں۔ پھر اب بیان کرنا ان دونوں آیتوں کا مقابلہ کرنا ہے، دونوں آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ پاک اس دنیا کی دھرتی پہ انسانوں کا امتحان لے رہا ہے، لیکن یہ امتحان بے مثال امتحان ہے۔ دیکھیں، استاد امتحان لیتے ہیں تو استاد پہلے پورا سال پڑھاتے ہیں، پھر آخر میں ایک ہفتہ امتحان ہوتا ہے تحریری یا تقریری، تو ایک دن کا امتحان ہوتا ہے۔ پورا سال تعلیم ہے اور امتحان کا ایک ہفتہ، ایسا ہی ہے۔
پورا سال تعلیم ہے اور امتحان کا 1 ہفتہ ہوتا ہے. پہلے پڑھایا جاتا ہے پھر اسی کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تو انسان سے امتحان لے رہا ہے. پڑھایا کب تھا؟ تعلیم کب دی تھی؟ امتحان تو ٹھیک لے رہا ہے لیکن پڑھایا کب تھا؟ اب وہاں پہ امتحان حال میں کسی بچے کو بتانا جرم ہے اور دنیا میں کسی کو بتانا کہ تو غلط کر رہا ہے یہ جرم ہے. کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اس کو بتایا جائے گا کہ تو غلط کر رہا ہے اور وہاں امتحان حال میں بتانا یہ جرم ہے اور یہاں کوئی جرم نہیں ہے. اگر اللہ کا امتحان استادوں کے امتحان لینے کی طرح ہے پھر نبیوں کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، شریعت کا موجود ہونا، علماء اور مبلغین کے واعظ اور نصیحتیں کرنا یہ ساری کاپی ہوں گی. تو یہاں امتحان حال میں یہ کاپی کرا رہے ہیں. قرآن کاپی کرا رہا ہے، نبی کاپی کرا رہے ہیں، مبلغین کاپی کرا رہے ہیں، تبلیغ والے کاپی کرا رہے ہیں، خطیب کاپی کر رہا ہے. جو خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان حال ہے گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کا تبلیغ کرنا ہی جائز نہیں ہے. امتحان حال میں پھر لوگوں کو کیوں بتاتا ہے تم صحیح نہیں کر رہے ہو، صحیح یہ ہے غلط یہ ہے. چھوڑ دو ان کو نا، امتحان خود پرچہ کرے نا. تم کاپی کیوں کرا رہے ہو؟ خود کاپی کروائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے اور ادھر سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ امتحان حال ہے. اور پھر یہ مثال دینا کہ استاد اگر کسی بچے کو بتائے تو استاد کے اوپر کاپی کا کیس لگے گا. اللہ اگر کسی کو ہدایت دے تو وہ صحیح کیسے ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. استاد اگر کاپی کرائے بچے کو بتائے تو اس کے اوپر کیس لگے گا واقعتاً، کیونکہ اس استاد کے اوپر اور استاد ہیں، وہ اس کا مواخذہ کریں گے کہ تو نے کاپی کیوں کرایا. تو اللہ اگر کاپی کرائے تو کون اس سے استاد سے اللہ سے پوچھے گا؟ کہ یہ آج کل کے مبلغین اور آج کل کے یہ مولوی اللہ سے پوچھ سکیں گے کہ تو نے کاپی کیوں کرائی ہے؟ اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن مانگنے کے ساتھ دیتا ہے. گڑ گڑا کے مانگا جائے، رو رو کے مانگا جائے، آنسو بہا بہا کے مانگا جائے پھر اللہ ہدایت دے گا. انا للہ و انا الیہ. یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ ہدایت دے گا، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اللہ بغیر مانگنے کے نہیں دیتا. بہت ساروں کو بغیر مانگنے کے دیتا ہے اللہ، بہت ساروں کو مانگنے کے بعد بھی نہیں دیتا. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ ذات ایسی ہے اس کا مثال نہیں ہے. ذات ایسی ہے اس کی قدرت جیسی قدرت کسی کی نہیں ہے، جس کی طاقت جیسی طاقت کسی کی نہیں ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، ہر کام کرنے والا ہے. وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس سے کوئی ایسا چھوٹا نہیں ہے جو سوال کر سکے. اوروں سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں. کہتے ہیں جی اللہ اگر کسی کو ہدایت دے تو پھر تو یہ تو کاپی ہوگا. پہلی بات یہ ہے
کہ کاپی کا کیس اللہ کے اوپر کون لگائے گا؟ کیا یہی خطیب اللہ کے اوپر کیس لگائے گا؟ کوئی کورٹ اس نے کھولا ہے کہ اللہ کے خلاف یہاں پر رٹ داخل ہوں گے؟ ایسی کوئی کورٹ ہے؟ کھولیں، دعویٰ کریں یہ کہ انہوں نے کوئی کورٹ کھولا ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر کاپی بھی کروایا ہے، اسی معنی سے کروایا ہے جس معنی سے تم مانتے ہو۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم نہیں بنایا؟ نبوت کس نے دی ہے؟ معصوم کس نے بنایا نبیوں کو؟ اوروں کو کیوں نہیں بنایا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو پھر یہ کاپی نہیں ہے؟ امتحان حال میں تو سارے ہیں، ایک کو معصوم بنانا اور اس کی ہر گناہ سے حفاظت کرنا اور اس کو نبوت دینا اور دوسروں کو نہ دینا، یہ کاپی نہیں ہے؟ کون پوچھے گا اللہ سے؟ اگر انہوں نے کوئی کورٹ کھولا ہے فرعون کی طرح انا رب الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر کریں داخل کیس کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، نبوت دی ہے، بعض کو فضیلت بعض کو دی ہے، بعض کو نہیں دی، نبوت بھی دیا ہے، شان بھی دیا ہے۔ ان کے ذہن کے مطابق فیصلہ تو یوں ہونا چاہیے کہ نبیوں کا شان نعوذ باللہ کم ہو اور ان کا اپنا شان زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبیوں کی رہنمائی تو اللہ نے کی، ان کو نبوت اللہ نے دی، فضیلت بھی اللہ نے دی، اور کیا نام ہے، معصوم بھی اللہ نے بنایا، اور ان بیچاروں نے اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے، اپنے عقل سے ہدایت پر آئے، نیک نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، تو ان کا کمال ہے، نبیوں کا کیا کمال ہے؟ نبیوں کا کمال ہی نہیں ہے۔ تو نبی کمتر ہونے چاہیے نعوذ باللہ، اور یہ شان میں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی کی ہے۔ نبیوں کو تو پکا پکایا ملا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو معصوم بنا دے، جس کو نبوت دے دے، جس کی شان سب سے اعلیٰ کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو زیادہ ہدایت دے اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو کم ہدایت دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کو ہدایت ہی نہ دے، گمراہ کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کی قدرت کا انکار۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو بے خبر پایا، غافل پایا، پھر ہدایت دے دی۔ ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے ہدایت دی۔